السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ وصفیہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، سورہ مزمل شریف کی آخری آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، جس میں 4 باتوں کا حکم ہے اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ 4 باتیں جو کرنا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، اقیموا الصلاۃ، نماز کو ہر حال میں قائم رکھو۔ نماز پڑھو بلکہ کہیں بھی نہیں ہے، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اوقات کے ساتھ پڑھیں۔ ارشاد باری ہے: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو۔ پیدا تم اسی واسطے ہوئے، کھانے پینے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، ناچنا گانا یہ تمہارا سیکنڈری ہے۔ تمہارا پرائمری تمہارا مقصد کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد سورہ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ پھر آپ کدھر؟ این تذہبون، کیا آپ رمضان کے بندے تھے یا رحمان کے؟ رحمان کے اگر بندے ہیں تو جس کے حکم پر آپ 1 ماہ کی عبادت، ریاضت، مشقت میں آپ ادا کریں، 1 مہینے کے سیام، 1 مہینے کا قیام، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نیکیوں میں آگے بڑھنا اور جھگڑے فساد سے دور رہنا، یہ رمضان شریف ہم کو اخلاق سکھا کے گئے۔ ہماری روحانی اور ہماری نفسانی
پاکیزگی کا ذریعہ تھا رمضان، اس کا اثر کیا ہے پھر، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ آج کل ہر چیز کا امپیکٹ فیکٹر بول رہے ہیں، یہ کرے تو کیا ہوتا، ایسا کرے تو کیا ہوتا، کیسا پڑ رہا امپیکٹ؟ جنگ ہو رہی کہاں پر اور متاثر ہو رہے ہیں ہم، یہ امپیکٹ ہے، سمجھے نا؟ ایسے ہی رمضان کی عبادت کا کیا امپیکٹ پڑا آپ کی شخصیت پہ؟ ابھی بھی وہی سستی ہے، پھر حی علی الصلاۃ پہ بستر لمبے ہو رہے ہیں، حی علی الفلاح پہ کربٹیں بدل رہی ہیں، بجائے مصلی پہ آنے کے، بجائے مسجد کو آنے کے اور لمبے دراز ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، بندے اللہ کے نہیں ہیں، ہم بندے ہم نفس کے ہیں، جو ہمارا نفس ہو رہا وہی کر رہے ہیں۔ ارے اسی کی مخالفت کرنے کے لیے آپ کو رمضان دیے گئے تھے، رمضان میں تربیت کیا ہوئی آپ کو؟ اذان کے پہلے ہی آپ مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کے ساتھ آپ کی نماز ہو رہی ہے، جی تلاوت قرآن کا دورہ ہے، گھروں میں ماشاءاللہ استغفار درود شریف کی محفلیں سجی ہوئی ہے۔ کیسے مبارک دن تھے وہ، کیسے رونق والے دن تھے، اور کیسے چہرے تھے، کیسے ایسا معلوم ہوتا ہے فرشتے پورے اتر کے آگے کا نیچے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے پورے اتر کے آگے۔ کہاں گئے وہ مصلی، کہاں گئے وہ تلاوت کرنے والے، کہاں گئے وہ تہجد پڑھنے والے؟ کیا وہ رمضان کے بندے تھے؟ کیا وہ نفس کے بندے تھے یا رحمان کے بندے تھے؟ میرے بھائیوں سن لو، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب لوگ وہی ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے اور نمازوں کی حفاظت کرتے، وہی لوگ اصل میں کامیاب ہے، سکسیسفل ہے، ونر ہے، وکٹوریس ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بشرطے کہ وہ نماز آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا، ایک آداب ادب ہوتے۔ سورہ اعراف میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کو جاؤ زیب و زینت اچھا لباس اختیار کر کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی آپ تمام ایام میں ایسے نفیس، ایسے طاہر، ایسے مطہر، ظاہر بھی ویسی اور باطن تو سراپا نور تھے، جس گلی سے گزرتے آپ معطر ہوتے، معطر، گلی معطر ہوتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں ایک حدیث میں، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے، تمہاری دنیا، بولے دنیا تم لوگ کرتے نا، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ نمبر 1 طیب، خوشبو، خوشبو لگایا کرو، خوشبو پسند ہے۔ حضرت بندرما لکھتے ہیں کہ آدمی جب تفکرات کی وجہ سے سوچ بچار کرتا تو اس کے معدے میں گیسز پیدا ہوتے اور طبیعت میں افسردگی پیدا ہوتی، زیادہ ریاضتوں سے بھی طبیعت تھک جاتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بندہ فرماتے ہیں کہ خوشبو جب آپ سونگتے تو آپ کے اندر ایک روحانی کیفیت تازہ ہوتی، آپ کو ایک اپنے آپ کو فٹ سمجھتے، ایک نشاط روحانی پیدا ہوتا۔ تو عطر کا استعمال کرنا، سینٹ کا نہیں، عطر کا استعمال کرنا، سینٹ میں الکوہل ہے۔ اور جب آپ آتے مساجد کو تو ایسے آنا کہ دیکھنے والوں کو خوشی ہونا، پاک صاف معطر، چہرہ بھی پاک صاف، لباس بھی پورا فٹ ہے، پورا۔ کم سے کم جمعہ میں تو ایسا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے۔ ویسے تو ہمارے بزرگان دین 5 نمازوں میں اللہ فرما رہا کہ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پوری آیت ہے کہ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، سر کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں کے اوپر تک دھو لو۔
اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے کہ تم ظاہر میں باطن میں پاک صاف رہو. تو اللہ والے فرماتے آپ وضو پڑھیں ہم غسل کرتے. بولے ہر نماز میں غسل، ہر نماز میں غسل کر کے آتے کہ منشا کیا ہے کہ آپ پاک صاف رہنا اور آپ کے فیلو بینگ جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی آپ سے ملنے کے بعد خوشی محسوس ہونا. ایک صحابی تھے ہمیشہ جب گھر سے نکلتے عطر، تو بولے ان کی اہلیہ بولے حضرت یہ کیا ہے؟ تو بولے میں چاہتا ہوں کہ جس سے بھی مصافحہ کرے ان کو بھی میری خوشبو ان تک پہنچے تاکہ وہ بھی اس خوشبو سے معطر ہو. کہ میرا وہ منشا رہتا. بولے تو حضور فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہے: خوشبو، خواتین نساء، اور نماز میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے. یہ 3 چیزیں میری پسند کی ہیں. حضور فرماتے ارحنا یا بلال، بلال ہم کو راحت دیجیے، اذان دیجیے، کیونکہ اللہ کے نام سے جو راحت ملتی ہے ایک عاشق جو ہے الہی کو اسی کیفیت اس سے پوچھیے. جس سے محبت ہوتی ہے خالی اس کا نام سننے سے، چرچا سننے سے اس کے جسم میں تلاطم و نشاط پیدا ہوتا ہے. تو اللہ والے اذان کی آواز سن کے خوش ہوتے، نماز کو بڑے نشاط سے تیاری سے آتے. ایسا نہیں آتے ورکشاپ پہ جیسے آتے ہیں اٹھ کے جیسے ڈانگری پہن لیے تو نہیں. اللہ والے نماز کو کہتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی تم نماز کو جاؤ زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ، لباس چیک کر لو اپنا. ایسا نہیں ورکشاپ کو جا رہے ہیں، انڈسٹری جا رہے ہیں، ویسا نہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں اسی لیے اہتمام سے جاؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد. لباس بھی چیک کر لو اپنا، تخنوں کے اوپر رہنا اور لباس اوپر کا کوہنیوں کے نیچے رہنا، شرٹ آپ کا کون یہاں تک رہنا اور آپ کے پیجامے ٹخنوں سے اوپر رہنا. یہ ہے زینت. اندرا پارک میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انٹرنیشنل لیول کا انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں پر ہمارے مسلم بچے بھی جاتے ہیں مینجمنٹ کے کورسز سے، لینگویج کورسز سے. اور ہم بھی گئے تھوڑے دن. ہمارے برادر نسبتی حضرت عبد المقتدی رحمۃ اللہ علیہ تو وہاں کے لیکچرر تھے. فجر سے پہلے کلاسز شروع ہوتے وہاں پر، اور وہاں کا جو انچارج ہے ایسا پکڑتا، سر پکڑ کے دیکھتا پانی نہ کے آئے نہیں آئے، پانی نہ کے آئے نہیں آئے، ایسا چیک کرتا ہوں. اور لباس کی چیک کرتا، جس کا لباس ہاف آستین کا ہے آؤٹ، باہر جاؤ. مندر ہے ان کے اندر تو ان کو یہ لحاظ ہے کہ ہاف آستین کو الاؤ نہیں کرتے، اور اگر کوئی نہا کے نہیں آیا الاؤ نہیں کرتے. سب کے ساتھ ہے یہ، ہندو مسلم سوامی وویکانند انسٹیٹیوٹ ہے وہاں، سب کے ساتھ یہ کرتے وہ لوگ. مطلب ان کے پاس پاکیزگی کے تصور ہمارے پاس ہے. اسلام کا پہلا سبق طہارت انٹرنل اور طہارت ایکسٹرنل، یعنی دل بھی پاک ہونا اور آپ کا جسم بھی پاک ہونا، آپ کے لباس بھی پاک ہونا. یہی تو حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کو جب جاؤ، مسجد سے مراد یہاں نماز ہے، جب بھی نماز کو جاؤ زینت اختیار کے. مطلب زینت کا مطلب یہ نہیں ہے کاجل، وہ اسنو پاؤڈر، لپسٹک، وہ زینت عورتوں کی ہے. وہ آپ کی زینت داڑھی، مسواک، عطر، ٹوپی، امامہ، یہ آپ کی زینت ہے. ویسا جانا آپ ہر نماز کو سمجھو کہ یہ نماز آخری ہے، اس کے بعد ملتا ہے نہیں ملتا. اگر کسی کو سزائے موت دی جا رہی ہے اور بولے تو یہ آخری خواہش کیا ہے، کچھ نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اب وہ گناہ گار صحیح، وہ پاپی صحیح، کچھ بھی صحیح، اب جو 2 رکعت پڑھیں گا پیچھے موت کا سپاہی تیار ہے، ادھر پھندا تیار ہے. اب بتاؤ کیسی نماز پڑھیں گا انہیں؟ کیا اس کو خیال آئے گا بیوی کا؟ کیا خیال آئے گا بچوں کا؟ کیا بریانی کھاتا ہوں اس کو مزہ آئے گا؟ کیا سوٹ پنٹ لیں گے اس کو تو موت کے سامنے جانا ہے. اور اب ملنا اللہ سے ہے. اب ایسا گریا وزاری کر کے بولیں گا توبہ کریں گا، اس کی توبہ خود آتی ہے. دل سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ مستر قلب کے پاس ہے. جب بھی کوئی مستر، بے چین، پریشان حال سچے دل سے
گریا کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. دعائیں ہم کرتے مگر کیا اجر انداز ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا آمین. نہ دعا کرنے والوں کو معلوم ہے نہ دعا سننے والوں کو معلوم ہے. ایسی دعائیں قبول نہیں تھی. اگرچہ کہ اردو میں کرو آپ, اگر عربی نہیں آتی اردو میں صحیح کرو, مگر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. ہم گناہ گار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں اللہ, ہم نافرمان ہیں, تیری جیسی عبادت کرنا تھا نہیں کر سکے اللہ. اپنے رحیمی شان رحیمی کریمی سے کام لیتے اللہ, ہم کو معاف کر دیجیے. تو ہر نماز کو آخری نماز سمجھو. میں کوئی قصے کہانیاں نہیں بول رہا ہوں, قرآن سے آپ کو میں استشہاد کر رہا ہوں, پروف دے رہا ہوں. پہلی آیت کیا ہے؟ قد افلح المومنون. تمام نمازی کامیاب نہیں ہے, نہیں. پھر کون ہے؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جو نماز میں ادب سے ٹھہرتے ہیں, کانپتے ہیں, لرزتے ہیں, خشوع خضوع سے. ایک بات ہوگی. اور جو میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھا اس میں کیا لکھے ہوا ہے؟ حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی, خاص طور پر عصر کی نماز, یا بعض کے نزدیک عصر کی ہے, بعض کے نزدیک فجر کی ہے, مگر اکثر مفسرین کے نزدیک وہ عصر کی نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص عصر کی. اور سنو اب, وقوموا للہ قانتین, ادب سے ٹھہرو اللہ کے دربار میں, بہت ہی ادب سے ٹھہرو. آپ کو پولیس کمشنر بلا لیا یا سی ایم کے سامنے آپ کی حاضری ہے, ہاں کیا آنریبل سی ایم آپ یاد کرے گئے تھے, بلکہ سی ایم سے پہلے سیکورٹی والے آپ کو بڑھائے تھے. آپ کو جا رہا کہاں تھی؟ سی ایم کا تیرا لباس دیکھ تیرا چل. سی ایم کے پاس تو آنے نہیں تھے, اس کا جو پروٹوکول ہے باڈی گارڈ سیکورٹی وہیں سے بڑھائے تھے. یہ تو اللہ کا دربار ہے بھائی, سب کچھ ملنے والا ہے آپ کو یہاں. موت اور حیات آخرت کا تعلق یہیں سے ہے. تو اسی لیے نمازیں تو سب پڑھتے ہیں, مگر پڑھنے میں فرق ہے. نماز ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی. نماز وہی قبول ہوتی جس میں خشوع و خضوع ہو اور جس میں ادب ہو. ادب والی نماز قبول ہوتی. آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے داڑیاں چھوڑ لیے, سر پہ ٹوپی نہیں اٹھا لیے, پہلوانی کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سے بول رہے ہیں یہ غلط ہے جی, یہ پڑھتے تو غلط ہے. ایسا پڑھنا کون بولے رہتے رکیے, سرکار کی سنت ہے, یہ بھی پڑھنا ہے. ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں, مگر ہم جو پڑھتے ہیں یہ بھی حدیث ہے ہمارے پاس حضور کا عمل ہے, یہ صحابہ کا عمل ہے. کبھی سرکار ایسی بھی پڑھے نماز, کبھی ایسا بھی پڑھے, کبھی ایسا ہی پڑھے. اور ہم کو یہ بنا ہمارے بچوں کو یہ سکھانا نہیں یہ نافرض غلط ہے. ذرا چیک کر لو کہ ادب اور قنوتیت اور احترام کس میں ہے, ٹانگاں پھیلانے میں ہے یا ایسے میں ہے. آپ خود چیک کر لو. ایک لے مین سے پوچھ لو, لے مین سڑک والا, ٹھہرو بھائی میں نماز پڑھتا ہوں, ایسی پڑھتے, میں ایسی پڑھتا ہوں, دونوں میں کون سے نہیں بھائی یہ اس میں دکھ رہا ادب. ہاں, اور میں کہانی بول رہا ہوں, وقوموا للہ قانتین, ذرا تفسیر پڑھ لو ذرا, اس کے 9 معنی ہیں اس کے. ادب سے ٹھہرو اللہ کے سامنے. ایسا نہیں ہے کہ بازار میں اٹھ کے آ گئے, مارکیٹ میں چلے گئے, شاپ میں چلے گئے, نہیں. نماز میں آئے تو بن ٹھن کے آنا, جیسے دعوت میں آ رہے نا آپ, ویسا اس سے زیادہ اہتمام کرنا. مدراس میں ہمارے ایک ساتھی تھے, بیکری تھی ان کی, تو نماز کو آتے تھے, نماز کی پابندی. مگر نماز کی پابندی سے ہوتا کیا عمل, لوگوں سے ملاقات ہوتی اور بگڑے ہوئے ہیں تو سنور جاتے. یہی جماعت کا فائدہ ہے. دیکھا میں ان کو. ایک دن کیا کرے صاحب, بیکری سے اٹھ کے آگے سیدھا بنین ایک لنگی بن گئے, کیرلا کے تھے. بولا کدھر ہے؟ نماز کو ہے, نماز کو ہے. بولا یہ بنین کیا ہے نا, سطر ہے نا, مرد کو لیا ہے, مرد سے کیا ہے, ناف کے اوپر رہنا, ٹخنا کے نیچے رہنا, بس ہے نا. بولا دعوت میں اسی آتا رہتا ہوں, تیرے ولیمے میں دعوت دی ہے تو اسی اٹھ کے, ہاں کیسا ہے تمہارے بھائی, اچھا. ہاں, پھر دعوت میں لوگوں کو دکھانے آتا اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کے سامنے نہیں پڑھتا ہوں. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد, نہیں صاحب ایسا نہیں ہے. نماز کو آئے تو چونکہ روز 5 وقت آپ نماز کو آ رہے ہیں, اسی لیے آپ کیا جو انداز میں 5 وقت بھی آئے تو آپ نماز میں آپ طریقے سے آنا. بن ٹھن کیا ہے, لباس, وضاقتہ, آپ کی داڑھی, آپ کا چہرہ سب دیکھ کے نماز کو, وہ نماز رنگلا تھی, وہ نماز سے آپ کی ترقی تھی. اس نماز کے بارے میں الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہو. اللہ سے ملاقات ہوتی بھائی آپ کی, کیا سمجھ رہے آپ, اللہ سے ملاقات ہوتی آپ کی 5 وقت. جو لوگ 5 وقت کسی سی ایم سے ملنا ہے ان کا,
تو کیا بولے سی ایم کے خریدے گئی 5 ٹائم ملتے ہیں اسے سی ایم کے خریدے. اگر معلوم ہوگا کوئی سی ایم سے قریب ہے تو اس کے گھر کا طواف، اس کا نہیں گھر کا طواف کرتے، انہیں آنے سے پہلے ٹھہرتے. ایسا سی ایم کا میں ریکمنڈ کرتا بھی ایسا ایسا، اور یہاں اللہ کا دربار ہے کچھ بھی احساس نہیں ہے. کیوں؟ وہ احساس ہی نہیں ہے یقینی. تو بہرحال سورہ مزمل کی ہم نے آج آخری آیت کی تلاوت کی. آج کا موضوع ہے، سن لیجیے اب وہ موضوع پر آ رہا ہوں. واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اوقات کے ساتھ. لوگ امریکہ میں کیا کر معلوم جا رہے ہیں پیسہ کمانے، مسجد نہیں ہے، پھر نماز پہلے تو پڑھتے نہ کوئی بھی، بس ایسے پڑھنے والے ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء رات میں پڑھ لیتا ہوں میں. ہاں یہ کیسی نماز ہے؟ ہاں دن میں ٹائم نہیں چھوٹتا، 1 گھنٹے کو $12 ہے. اب نماز کا تو $1 کہاں سے ملتے ہیں میرے کو؟ ارے ہولے 1 گھنٹہ اگر تو نماز پڑھ لیا 10 منٹ کی تو لاکھوں نیکیاں تو جو ملیں گا قیامت کے دن. جب تو پچھتائیں گا میں $1 کے پیچھے رہا اور یہ نیکیوں سے محروم رہا. تو لوگ کیا کریں معلوم، اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور جا کے نمازیں گئے تو گئے. 5 نمازیں پہلے تو پڑھتے نہیں، بعض پڑھنے والے کیا کریں روز 5 نمازیں شام میں پڑھیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ایسا کرنا. کھانا بھی تو ڈیلی کا پورا جمعے کو جمعہ کھانا کھائے، صبح میں نکل جا شام میں کھانا یہ بریک فاسٹ یہ لنچ اور یہ ڈنر کرتا ایسا تو اس میں تو بہت صحت ہے. تو ایسے ہی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اوقات کے ساتھ فرض ہے. نماز مومنین پر اوقات کے ساتھ فرض ہے. بیٹے تم اگر جان بھی دے رہے، جہاد بھی کر رہے، سر کٹا رہے، تب بھی نماز جماعت ادا کرنا، نماز باجماعت ادا کرنا ہے اگر موقع ہے. نہیں تو پھر جیسے بھی ملی، کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، چلو ٹھیک ہے. جنگ کی حالت میں بھی نماز قضا نہیں ہے، نماز ادا ہے. وہاں بھی نماز جنگ میں بھی آپ کو ادا کرنا ہے. اور ہم بیٹھے ہوئے ڈکارا لے کے شور خورما پی کے، آج شور خورما وہ عید ہوئی، آج بھی عید کرے ہمارے گھروں میں شور خورما، وہ کھچڑی، شوال کی عید. روزے تو نہیں رہے مگر کھانے کے بارے میں پوری عید ہے بول کے تیاری کر کے پکوان ہو رہا، یہ ہو رہا، کپڑے بھی پہن رہے اچھے اچھے پہن رہے. کس کے لیے ہے سب؟ جو رمضان کے 30 روزے رہے، شوال کے 6 روزے رہے، ان کے لیے عید ہے. اور ایک بات سن لیجئے، ایک صاحب پوچھے میرے سے نکلتے ہوئے، ملتے رہتے ہیں ہمارے احباب صاحب، وہ شوال کے روزے اگر 6 کنٹینیو نہیں رہ سکتے تو سال بھر رہ سکتے پورا؟ یہ کون بولے رہے سال بھر؟ نہیں، ایک صاحب بولے کبھی بھی رہ سال، آئندہ والے رمضان اولا ہے انہیں بلا اولا ہے. پھر صحیح کیا ہے؟ چونکہ ہمارے خواتین کے روزے چھوٹتے، بولنا آپ کو کیا بھیا، چونکہ خواتین کے روزے چھوٹتے ہمارے، تو وہ روزے پہلے رہنا. ہماری خواتین شوال کے روزے رہ رہے مگر فرض چھوڑے نہیں. پہلے ہمارے خواتین کے بیٹیوں کے ہمارے روزے چھوٹے ہیں ایام کی وجہ سے، تو پہلے یہ 6 شوال نہیں، پہلے روزے رہنا رمضان کے قضا. نماز معاف ہے ان لوگوں کو مگر روزے معاف نہیں ہیں. تو اب کیا کرنا؟ اگر خواتین بہت نہیں کرتے، ان کو جذبہ ہے کہ روزے چھوٹے ہوئے بھی رہنا، شوال کے 6 بھی رہنا، تو حدیث میں ایک رعایت دی، ٹھیک ہے پہلے تم لوگ 5 6 7 جو روزے چھوٹے وہ پہلے پورے کر لو. اب اگر شوق ہے تو پورے شوال میں کنٹینیو یا مسلسل 6 دن رہ کے شوال کے روزے بھی رہ سکتے. یہ مسئلہ ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض خواتین ایسے بھی ہیں شوال کے 6 روزے رہ کے کیا بڑے معلوم وہ روزے چھوٹے سے ہے نا، شوال میں ایڈجسٹ ہو گئے. انہوں نے نکالے فتویٰ، ان کی لال کتاب میں انہیں مفتی ہے کہ روزہ نہیں ہے رمضان کے چھوٹے، ہم نہ رہے نا شوال کے روزے 6 رہ گئے، وہ روزے معاف ہو گئے رمضان کے. کون معاف کرے؟ انہیں معاف کر لیے. انہیں کہا دے نہ ان کو حدیث ہے نہ قرآن ہے، اپنی مرضی کی چلا رہے ہیں. تو اسی لیے شوال میں اگر کوئی 6 روزے کنٹینیو نہیں رہ سکتے، ابھی بھی موقع ہے. ہر پیر جمعرات ایک تو سنت مکمل کی سرکار ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، وہ مکمل کی سنت. دوسرے آپ کے شوال کے 6 روزے بھی آپ کی روحانی ترقی کا اصل رات روزے ہیں. ساری بیماریاں، ناچنا گانا، شہوت، عیاشی کا اڈا یہ مرکز یہ معدہ ہے،
اس کو کنٹرول کرو. معدہ اگر صحیح ہے تو جسم پورا صحیح ہے اور آپ کی زندگی میں اعتدال آتا. آپ کھا 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 کے جو ہے آپ اپنی پیٹ کو تو بھر رہے ہیں مگر آپ کی دنیا جو ہے کیا ہے داؤ پہ لگے بھی ہے. تو آئیے سورہ مزمل کی آخری آیت کا خلاصہ پیش ہے. 4 چیزیں کرنے کا حکم ہے. واقم الصلاۃ، نماز کیسی پڑھنا بتا دیا میں. نماز وقت پہ پڑھنا، ادب سے پڑھنا اور شرائط سے پڑھنا. واقم الصلاۃ کا مطلب یہی ہے. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. ابھی بھی کوئی بھائی ہمارے زکوٰۃ نہیں نکال سکے، اب بھی نکال سکتے. کچھ نہیں ہے، 1 لاکھ پہ 2500. اگر کسی کے پاس کھا کے پی کے آپ کے پورے اخراجات نکل گئے، بینک میں پڑے ہوئے 1 لاکھ ان یوزڈ اور ان اسپینٹ ہے، تو اگر 15 لاکھ ہے 20 لاکھ ہے. آپ کو معلوم ہے کئی بینکوں میں 200 کروڑ لاکھ انکلیمڈ اماؤنٹ ہے. نہ بچہ بیوی پہ خرچ کرے، نہ بچوں پہ خرچ کرے بڑے میاں، نہ کسی کو بولے مر گئے اور نامینی بھی نہیں دیے، نامینی بھی نہیں ہے. بینکا والے بولے ہلو 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 کہاں ہلتے انہوں، چلو چلے گئے خبر میں. تو 200 لاکھ کروڑ اماؤنٹ بینکوں میں انکلین پڑے ہوئے ہیں. اب لازمی ہے حکومت پہلے ایماندار بیٹھی 1 2 تو اس کو حکومت نہ لیتی. تو بجائے وہ بینک میں ڈالنے کے اللہ کی بینک میں ڈالو. اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دو، وصیت کر دو، اور مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال بھی پاک ہوتا اور مال بڑھتا بھی اور پاک بھی ہوتا. زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، بڑھنے کے معنی میں ہے اور دوسرے معنی ہے پاک ہونے کے معنی میں. حدیث شریف میں جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال طلب نہیں ہوتا، وہ مال جلتا نہیں، وہ مال ڈوبتا نہیں، نہ اس کی چوری ہوتی. اگر کہیں چوری ہو رہی، کہیں ڈوب رہا ہے، چل رہا ہے، تو سمجھو کہ وہ مال کی زکوٰۃ نہیں ہوئی یا ہوئی مگر پراپر نہیں پے کرے. ہمارے شو روموں میں کروڑوں کا اسٹاک رکھ لیا میاں لا کے، مگر زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں. جبکہ جب زکوٰۃ نکالتے آپ تو کلوزنگ اسٹاک پہ ویلیو کر کے زکوٰۃ نکالنا. تو اسٹاک تو بھر لیے مگر اسٹاک کی ویلیو نکالنے کی طرف توجہ نہیں ہے. اب یہ مال میں چونکہ سیکیور مال نہیں ہے، یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا. واقم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نمازوں کو آداب کے ساتھ شرائط کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا. واقرضوا اللہ قرضا حسنا. جب یہ آیت اتری یہودی بولے اللہ فقیر نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، پیسوں کی ضرورت پڑی اس کو، بینک کرپٹ ہوگا نعوذ باللہ. کم وقت کائنات پوری اس کی ہے اور تو پیدا ہوا تو ننگا پیدا ہوا. وہ اللہ تم کو قرضہ اس واسطے بولا کہ جو تم میرے بندوں پر خرچ کریں گے، جہاد میں جو مال خرچ کریں گے، یہ میرے اوپر قرض ہے اور قرض کا ادا کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم اپنے بھائیوں پر خرچ کرو، اسلام کی ترقی میں خرچ کرو، اسلام کے راستے میں خرچ کرو. تو یہ تمہارا قرض میرے اوپر قرض ہے، میں اس کو ادا کر دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہودی بولے نحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے، ہم سے قرضہ مانگ رہا. اسی لیے یہود ملعون ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس واسطے انبیاء کا قتل کرے، زکریا کو قتل کرے، یحییٰ کو قتل کرے، انبیاء کا قتل کرے. یہ نعوذ باللہ یہ بچے، یہ تو کیا انبیاء کو نہیں چھوڑے، عیسیٰ السلام کو لٹکا دیے، زکریا کو پھانسی شہید کر دیے، یحییٰ کو شہید کر دیے. اللہ. بہرحال پہلی چیز اس آیت میں نماز کو آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اور اس کے وہ اوقات پیدا کرنا. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو بہترین اچھا قرض دو. اس کے بعد فرما رہے ہیں جو کچھ تم خرچ کرو، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اچھے کام کریں گے، تو اس کا بہترین بدلہ تم کو آخرت میں ملنے والا ہے. وہ بہتر ہے، وہ ذخیرہ تمہارے آخرت میں کام آئیں گا. اور آخر میں حکم ہے استغفر اللہ، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، قرضہ دے کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تانے مہینے مت دو اور اس کو احسان مت جتلاؤ، اس کا اظہار مت کرو. اسی لیے عبادت کرنے کے باوجود بھی حکم ہو رہا
واستغفر اللہ، ہمیشہ اللہ سے استغفار طلب کرتے رہو، گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو۔ کیوں عبادت سے بعض وقت کیا تھا، میں نمازی بھائی، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، اتنے پارے پڑھا، میں اتنا مال دیا، تو طبیعت میں ایک تکبر آتا ہے، اس تکبر سے ساری عبادتیں ضائع ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے وہ عبادتوں کو بچانا ہے، استغفار کرتے رہو، استغفر اللہ، استغفار کو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میری یہ اپیل یہی ہے، جیسے رمضان میں ہم ذوق و شوق سے عبادت کرتے تھے، ویسے ہی وہ جذبے کو آپ جاری رکھیے، تو انشاءاللہ جیسا رمضان میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہمہ اقسام کی نعمتیں عطا کیا، ایسے ہی وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو رمضان کے بعد بھی تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا اور تم کو صحت و عافیت دے گا۔ تم یاد کرو اللہ کو، اللہ تم کو یاد کریں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے بغدی آتا ہے۔